بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحاطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام و علیہ الرحمہ والرضوان یم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ نیک بنٛدٕ ٲسۍ تِمو کٔرۍ 3 سفر دُنیاہس. 3 سفرن ہُنٛد تذکر چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز. کینٛژن نۄقطن ہٕنٛز تفصیٖل چھِ احادیث مبارکن منٛز. باقٕے یِم أہنٛدِس سفرس تہٕ تتھ سۭتۍ یِم زن ذیلی واقعات چھِ تِمن متعلق یِم تفصیٖلات چھِ تِم چھِ تفسیٖری رِوایاتن منٛز تٲریٖخی کتھٕ تخمیٖنہٕ تِمن منٛز چھِ مختلف تفاصیٖل مختلف کتھٕ ونان. قرآنِ مجیٖدُک یُس مجمل بیان چھُ سُہ چھُ ترجمس منٛز تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ یِوان. احادیث مبارکن منٛز یُس مزیٖد وضاحت چھُ سُہ یی برونٛٹھ کُن. اور تفسیٖری رِوایات یِمن ہٕنٛز بُنیاد قرآن تہٕ حدیث چھُنہٕ کینٛہہ بلکہِ یِمن ہٕنٛز بُنیاد تاریٖخ یا ماہریٖنن ہٕنٛز راے چھےٚ تِم چھُس بہٕ ضمنن بیان کران. تِم چھِ بعض اوقات مستند تفسیٖرن منٛز آمژٕ لیکن اگر کانٛہہ راے کُنہِ بٔڑِس تفسیٖرس منٛز تہِ باقٕے من جملہ تفاصیٖر وٕچھِتھ قابلِ قبوٗل چھنہٕ آسان سُہ تہِ چھُس بہٕ عرض کران بیٚیہِ تہِ کرٕ بہٕ عرض. 3یِم سفر یُس حضرتِ ذوالقرنینو کوٚر 2یمہِ سفرٕچ پٔتِم اکھ آیت اکھ پٔر مےٚ خٲر سُہ چھُ سپُدمُت درسس منٛز. حتیٰ بیٛاکھ سفر کوٚر تٔمۍ شروٗع ثم اتبع سببا. اتہِ چھُ سبب سُہ وتھ یُس وتھ تِمو رٔٹ 3یِم سفر کرنہٕ خٲطرٕ. گۄڈنیُک سفر کوٚرُکھ جانبِ مغرب. تتہِ وٕچھ تِمو توٚت وٲتۍ تِم ییٚتہِ سمندر کِنارس پٮ۪ٹھ باسان اوس کہِ زن تہِ چھُ تتہِ چھِ تِم جزایِر یِمن ہُنٛد تفاصیٖرن منٛز چھُ لیکھِتھ کہِ وٕچھن وٲلِس اوس زن تہِ باسان آفتاب چھُ منٛز وسان اتھ دالوس ہِوِس منٛز. تتھ کوٚر مےٚ عرض کہِ سُہ اوس باسان ایکچُول تی ییٚلہِ کہِ زن سُہ فیکٹ چھُنہٕ کینٛہہ سُہ تہِ کوٚر مےٚ عرض. 2یِم سفر کوٚرُکھ جانبِ مشرق. تتہِ وٕچھ تِمو گۄڈنیتھ ییٚلہِ آفتاب کھسان جیسے أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ ونان چڑھتے ہوئے ملک سورج کا ملک کون ہے جاپان. ییٚتہِ باسان چھُ سن گوٚو رایز تٔتی. یہِ چھِ أسۍ آز علمی کِتابن منٛز پران. چڑھتے ہوئے سورج کا ملک جاپان ہے the country of rising sun. تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے سورج وہاں سے نمودار ہوتا ہے زمین پر پہلے دھوپ پڑتی ہے. آپ بھی دیکھو گے آفتاب کھسان چھُ گۄڈٕ چھُ پیٚوان ییٚتہِ کِرن پتہٕ پیٚیہِ یِم ویسٹٲرن ایریاز آسان تقریٖبن چھِ 2.5 گٲنٛٹہٕ پتہٕ تاپھ پیٚوان پتہٕ مکے شریٖف
زمین ہے نا گول. تو اسی طرح انہوں نے مطلع شمس گئے جہاں تک انسانی آبادی کی انتہا تھی، وہاں تک تشریح لے گئے تو لگا کہ بس اب یہاں سے سورج پہلی بستی وہ جن پر سورج پڑ، یعنی اس لاسٹ کارنر آسہِ ہے گلوبس پہ یت ٲخری بستی آسہِ ہے ییٚلہِ آفتاب کھوٚت سمندر کِنتھ تو باسیو سیوٚدُے گۄڈنیٚتھ کھوٚت یِمنٕے پٮ۪ٹھ آفتاب، گۄڈنِچ کرن پے تِمنٕے پٮ۪ٹھ. اور بظٲہر وٕچھ تِمو یی کہِ یُس مفہوٗم چھُ قرآنِ مجیٖد کیو الفاظو سۭتۍ کہِ تِم ٲسۍ نہٕ مکان بناوان کینٛہہ، خۭمن منٛز تہِ ٲسۍ نہٕ تِم بسان کینٛہہ، تِم ٲسۍ گۄپھن منٛز بیٚہوان. دۄہس ییٚلہِ آفتاب تِمن ٲسۍ نہٕ پلو تہِ آسان کینٛہہ، آسان سطر وطر کُنہِ طریٖقہٕ یُس اِنسان سٕنٛدِس فطرتس منٛز چھُ یہِ چھُپاوان پنہٕ ؤتھرو ون ؤتھرو سۭتۍ. تِمن عادی واسٮ۪ن ہٕنٛز تصویٖر چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ وٕچھان تہِ. تو تِم ٲسۍ پتہٕ دۄہس بیٚہوان تِمن برون منٛز گۄپھن منٛز، آفتاب کہِ تمازت نِش ٲسۍ بچاوان پان. پتہٕ ییٚلہِ آفتاب اوس لوسان پتہٕ ٲسۍ نیران شکار کران باقٕے چیٖز. انہوں نے اس قوم کو دیکھا تو حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جب وہ پہنچے دو آڑوں میں سے. سد تو دیوار کو بھی بولتے ہیں، اور ایک ہے کہ یم سات تو دویو پہاڑو پہاڑ اخ پہاڑ ہم طرف کہ اگر یہ نالہ وچھو اس یپر اخ پہاڑی علاقہ اکہ طرف بیاکھ پہاڑ مز باغ نالہ پکان، بوڑ درہ پہاڑی درہ. تو اس کے بیچ میں وہ آ گئے، ایک طرف سے ایک بہت بڑا پہاڑ، دوسری طرف سے دوسرا بڑا پہاڑ، بیچ میں سے پہاڑی درہ ہے، اس میں پلین ہے. یہاں آپ پہنچے بلغ بین السدین، دو آڑ کے بیچ میں پہنچ گئے. تو ان کے پیچھے انہوں نے آگے چلے گئے تو اس پلین میں انہوں نے ایک قوم کو پایا، لوک اک قسم کمیونٹیا اک لوکن ہز بسان. لا یکادون یفقہون قولا، تو ایسا لگتا تھا کہ تہذو حرکتوں سے تمن سے یت کتھ مز کلام حضرت ذوالقرنین کران ٲسۍ تم ٲسۍ نہٕ سمجھنی. علم، ایکسپوجر، زبان، فہم یہ اوس نہٕ تمن. یا چھُ یِتھ کہِ دپان شعوٗر تہِ اوس نہٕ یِہُنٛد یوٗت ڈیولپ گوٚمُت کِہیٖنۍ، ییٖتیٛاہ انسِولایزڈ ٲسۍ کہ تِم ٲسۍ نہٕ کلام سمجھان کینٛہہ. اکھ قرات چھِ اتھ لا یکادون یفقہون قولا، یہ بھی اس کی ایک قرات ہے یفقہون، یعنی افقہ یفقہ، تم ٲسۍ نہٕ سمجھٲوِتھ تہِ ہٮ۪کان پنٕنۍ کتھ بیٚکِس کینٛہہ، نہ زبٲنۍ نہ یورُک سمجھا نہ اورُک سمجھاوا. سمجھانا آتا تھا تو ہم سمجھ سکتے تھے، ایسی قوم تھی. اب ان کے بادشاہ بھی تھے حضرت ذوالقرنین، ان کا مسئلہ کیسے حل کریں. تو دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رعایا میں جو نہ ادھر کی سمجھتے ہیں نہ بیچارے ادھر کا مسئلہ بتا سکتے ہیں. بادشاہ ایسا ہو کہ سب کی سمجھے اور سب کا مسئلہ حل کرے. تو ترجمان تھوکا مزباگ کان اشارو سۭتۍ وونکھا کُنہِ طریٖقہٕ تہٕ یہ کنوے کرُن یژھان ٲسۍ تہِ سمجھ حضرت ذوالقرنینن یہُنٛد بول بوش کیا چھُ. تو کیا کہا انہوں نے، کس طرح کہا اللہ جانتا ہے، واللہ عالم. قالوا یا ذا القرنین، تمو کوٚر عرض اے حضرت ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یہ حظ چھُ قوم اکھ یتھ یپٲری یتھ درس مٔنٛزۍ یِوان، بۄن کُن چھُ سمندر، اتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ قوما اکھ یِوان، تِم چھِ یاجوج تہٕ ماجوج. یِمن تُہۍ انگریزی پٲٹھۍ کیٛاہ پران چھُو، گاگ اینڈ میگاگ. یاجوج ماجوج.
مفسدون فی الارض فساد مچاوان اس زمینس تم لوٹ مار کران قتل کران لکن ماران زبردستی کران لوٹا کرت یہ ژلان تمو تنگ أنمت فہل نجعل لک خرجن اگر تھی اس پہ عائد کرو کی خراج کی محصول کی ٹیکس اس تیار علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا یت کت پہ کہ تھی بنائیو اس تمن درمیان اخ مضبوط دیوار تاکہ تم تران یوکنت بانچ کرنے خاطر ڈونیشن کرنے خاطر امہ خاطر حکومتس ٹیکس دن خاطر تھی تیار کہ اس دمو ٹیکس سانی کامن پہ گژھِ خرچ اس تم خاطر تہ کی باج گزاری کرنے خاطر تہ تیار تھی کرتو یہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر حضرت ذوالقرنینو فرموات یہ کیسا میں مقدور دتمت خدائن یم اسباب اس دولت اس پونس تم میں دتمت سہ میں بہتر مے تہ ٹیکس ہنچ ضرورت کی حکومتس پن خزانہ مے پہ سوئی تہ پہ خرچ بہ ہم نہ تہ ٹیکس ات کامہ کی ہاں البتہ اخ چیز اس مے ضرورت پہ تہ نش فاعینونی بقوت افرادی قوت دیو تھی مے بی لگہ کی میٹیریل ویٹیریل اتت سہ وچھو تھی یتی کن جائے بی لگن میں کی مزور وزور تم دیو تھی اجعل بینکم و بینہم ردما بہ بناو تہ تہ تمن درمیان اخ ٹھر اخ یعنی دیوار آتونی زبر الحدید شسترو بڑ بڑ تخت انو بڑ بڑ یعنی ات پہ کارڈ بورڈ آسان بڑ بڑ اتھے پہ شیٹ انو شستر ژادر انو حتی یوتامت اذا ساوا بین الصدفین تھائی تم شسترو ژادر پٹھ پٹھ لگت اکہ پہاڑ پہ بیکس پہاڑس تام کھاجن ہور تامت شستر قالن فخو امن مز برن زون برن امن مز ترین مز کن جائے تخت بنائن واللہ عالم کیا آسے تمچ انجینئرنگ ام پتہ دمنک زٲلِو نار ات سٲرس ات پہاڑی درس ات پور طوفان ات دیو سا نار حتی اذا جعلہ نارا یم ساتن ات سٲرسی نار لوگ اور یہ زنا یہ شستر اس یہ گو غسل گو یہ تتیاو ہیٹ اپ قال اوتی آتونی افرغ علیہ قطرہ ام پتہ انن بجہ بجہ دیگ تمن مز کارنون ترام سو ترام بنون لکوڈ کرت اور اس کے بعد ان پہاڑوں کے اوپر سے ان سے اپنے آدمیوں سے کہا جنات آسان کہتا تمن سے ڈالو اس پر یا فرما کہ معجزہ ایسے ہی تاکہ اللہ تعالیٰ سن کہ تمن بچانا یہ نار تھی کہ ان سے کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ابھی اس پر کچھ اور گفتگو کروں گا تو اس پر تانبا ڈال دیا پگھلا ہوا تو گویا شسترو لگائن سیری اور کر ترامو لگونس زین اس طرح سمجھ لو شارٹ میں اس کے بعد کیا ہوا یاجوج ماجوج کا پہلے ان آیتوں کا تھوڑا سا سمجھ لیجیے پہلی بات تو یہ کہ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ درائے مشرقک سفر کورک مغربک سفر تہ کورک ام پتہ کورک تریم سفر شمالس کن اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ سفر اس جیسے سائبیریا سے جا کر کے بحر تبرستان پورا جو عراق کا ریجن وغیرہ یہاں سے چھوڑ کر کے بہت دور ایکسٹریم نارتھ پول کی طرف یہ سفر تھا
تاریخس من جیوگرافیا دان تمو اکہ دیوارک تذکر کورمت کہ آذربائیجان یتھ آذربائیجان ونان عربی پٲٹھۍ چھِ ونان آذربیجان، اب ہم اردو میں آذربائیجان، اتھ تو بیٚیہِ آرمینیاہس درمیان ہسا اوس یہ سفر، امہِ مٔنٛزۍ اوس یہ سفر، تتی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ ایکسٹریمس پٮ۪ٹھ چھِ واتان تتہِ حظ چھِ پتہٕ یِوان سورُے مطلب کولڈ ریجن قطب شمالی کنتھ نارتھ پول کنتھ، تو وہاں کچھ پلینز میں آباد لوگ تھے یم تتی سرد علاقن میں سے بسان، تم پت کنت پتہ سمندر، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان وہاں نہیں پہنچا ہے ابھی، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی انسان نہیں گیا ہے، ات لوگ بسان امے قسمک لوگ، اور تائیں کور امو سفر، لیکن اچھا یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے بیچ والی دیوار کا تذکرہ ہے، امیک تذکر کورمت یہ ہسا اوس یہ سفر اپر، اور یہ دیوار ہسا چھ آذربائیجان تو آرمینیاس منزباگ تمو بنومت یپر یاجوج ماجوج چھ بند، کئی تفاسیر میں یہ ہے، اکثر عربی تفاسیر میں یہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ ہے، تفسیر بیضاوی میں بھی یہ ہے، تفسیر تبری میں بھی یہ ہے، یہ عربی تفاسیر میں چند یہ میں صبح وچ تمہیں مس یہ دیوار، لیکن چونکہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن ون کہ یہ کس دیوار، احادیث مبارکن مز تشن کہ یہ کس دیوار، اب یہ تفسیری روایت ہے، کسی تفسیر نے لائی، بعد میں سب نے لائی، لیکن اب جب ہم اس کو جدید علوم سے اس پر تحقیق کرتے ہیں تو یہ وہ دیوار نہیں لگتی ہے، پھر ابن کثیر کی، بیضاوی کی، تبری کی یہ جو رائے ہے یہاں یہ مضبوط نہیں لگتی، کیونکہ یہ سو دیوار اس بنیام یمیک تذکر چھو وہ اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، وہ لوہے اور تانبے کی نہیں۔ نمبر 2 سہ نوشروانن بنانومت، نوشروان عادل، ان کا پتہ نہیں کیا وہ ذوالقرنین تھے، وہ تو نوشروان تھے، اس لیے وہ دیوار نہیں تھی، اور بھی کئی دیواروں کا تذکرہ اس میں پتم لٹے ونیامو تفسیر حقانی پرجو، تفسیر حقانی میں ہی ہے اس دیوار کا بھی، آرمینیا والی آذربائیجان والی دیوار کا، لیکن میں کریو تو اکس درس کس ابتداس مز کریو یہ عرض، تو تم سات کریو عرض کہ موجود سائنسی تحقیقات، علمی تحقیقات ہند چھن فہم قرآن محتاج، قرآن مجید اصل ہدایت میسیج ہے، پتمس اکس درسس مز کور میں ابتداس مز عرض کہ اس قرآن مجید انڈرسٹینڈنگ فہم بنیادی مقصد ہدایت، خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین تقوا پرہیزگاری، دنیا بہتر زندگی گزارن، آخرت تیاری کرن، کل نظام زندگی حاصل کرن، سیل انسان سمجھ یوان تقوا پرہیزگاری پہ عمل کرن، معصیت و گناہ تو نافرمانی نش اجتناب کرن، عدل و انصاف زندگی گزارن، ظلم جور جبر نشن بچن، یہ انسانی فہمس مز یوان، ام خاطر قرآن مجید کت کافی، پتہ اس مزید سائنسی تحقیقات، علمی تحقیقات، یہ انسانس عجائبات قرآنی زیادہ زیادہ کھولان، لیکن بنیادی اس پیغام ہدی للمتقین یا ہدی للناس تک چھن پیوان ام سۭتۍ فرق کی، زیادہ زیادہ علم سہ نئی نئی چیز بتہ کڑان، نئی نئی چیز ہچان، لا تنقضی عجائب، عجائبات قرآنی گژھن نہ ختم، وہ مزید سمجھتا ہے اپنے علم کی روشنی میں، یا جیسے میں نے کہا کہ جیوگرافیک علم یس چھو سہ ہیکہ ونتھ کہ کس دیوار اوس کس دیوار چھن، یا مزید کرن انسان تحقیق ممکن چھ تمن لگہ پتہ یاجوج ماجوج کت چھ، ابھی تک تو ہمیں معلوم نہیں، قرآن مجید نے بھی نہیں بتایا یاجوج ماجوج کہاں ہیں،
ان کی دیوار دنیا میں کہاں بنائی گئی تھی؟ آج تک تو دیکھی نہیں گئی. دیکھی نہیں گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے بھی نہیں، ہے نا. کسی موجودگی کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود بھی نہیں ہے. ہوگی اور ہے یقیناً، کیونکہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. اب انسانوں کو ابھی تک ملا نہیں، علم میں دیکھے نہیں گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے آگے آ جائے. لیکن اگر یم دو یہ معلوم سپد انسانن، تم وچھن پنو اچھو، یہ گو یاجوج ماجوجن ہند دیوار، اور تمن وچھن تم اچھو تہ، تو کیا ان کا یقین اس دن قرآن پر بڑھ جائے گا؟ یا آج ہی مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہے؟ بس اس تحقیق کا ایمان والوں پر اثر نہیں پڑتا ہے. ہاں ایک چیز کھل گئی قرآن کی اور پردہ اٹھ گیا حقیقت سے، ٹھیک ہے. یقین والوں کا یقین پہلے ہی فل ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اس فرماوا، ان کی طرف منسوب ہے یہ قول، اگر غیبس پرد وتھن، غیب کیا یہ نا برونٹ کن اگر غیبس پرد تھوت وتھن، اس ای بوزن تی یمش خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دِژ تو تہندسی اعتبارس پہ اسی مون وچھن کی. اگر تات غیبس پرد وتھن اس وچھو پنو اچھو تہ سورے، سٲنِس ایمانس گژھِ نہٕ اکہ قطرُک یوت تہ اضافہ کی. کیوں؟ فرموک اس چھُ نبی پاکن ہندس فرماونس پہ گوڑے ایمان مکمل گورمت، اس ہُرِ نہٕ وچھنہٕ سۭتۍ ایمان کی. تو ہمارا ایمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار پر ہی پورا ہے، کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو وہ تحقیقات آئیں گی، قرآن مجید کے عجائبات مزید تحقیقات سے کھل جائیں گے. لیکن ایمان، تقوی، پرہیزگاری، خدا پرستی، آخرت، فکر آخرت، ات مز پہ مسلمانس فرق. یہ تو میں نے اس سے پہلے ہی عرض کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحقیقات، علم، تاریخ مزید کھوج لگاؤن، ات کیا چھ قرآن مجید حوصلہ شکنی کران، ات چھن حوصلہ شکنی کران. اس وقت بھی میں نے بتایا کہ علمی تحقیق کوئی کرے تو علم میں اضافہ ہوگا، لیکن جو میسج قرآن کی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے. اضافہ علم ضرور آپ کریں، تحقیق ضرور کریں، تسخیر ضرور کریں، سفر ضرور کریں. تو سب سے پہلی بات یہ، اگر تو امن پورا آیتن پہ مولانا مناظر آسن گیلانی صاحبن پریو، اس تمو تذکیر بصورت الکہف کتاب انہوں نے لکھی ہے، خبر یہ چھا آسان سٹالس پہ تذکیر بصورت الکہف. انہوں نے تمام تفاسیر سے ہٹ کر اپنی باتیں کہیں. یہ بھی نہیں مانا کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، یہ بھی نہیں مانا تھا کہ وہ ننگے رہتے تھے، یہ بھی نہیں مانا کہ ان کے مکان نہیں تھے، یہ بھی نہیں مانا کہ ایک قوم تھی جو نہ سمجھتی تھی نہ سمجھاتی تھی. کچھ بھی نہیں مانا، اپنی شرح کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ میں نعوذ باللہ نہیں مانتے ہیں، اس کی شرح میں الفاظ قرآنی کی تفہیم دوسرے انداز سے کرتے ہیں. تو اب یہ تین چیزیں ہو گئی. اگر کا کلام قرآن مجیدن صراحتاً فرمون کی، احادیث مبارکن مز تمچ وضاحت تشریح کرنے چھن آمز کی. تریم چیز اس تفسیری روایاتن پہ یوان چھ، اور تفسیری روایاتن پانوین اختلاف چھو، اور تتیش یہ تقریباً یہ اختلاف آسا. تو ایک ذہن سے نکال دو، ایک کہنداز تفسیر پڑھو، اخ ونا اخ کت بیاخ ونا بیاخ کت، یہ عام لوگ کہتے ہیں. وہ کہنداز تفسیر پڑھو، ہر کا ونا پن پن مسئلہ کچھ کتھا.
یہ بات عوامی ہے، یہ بات علمی، تفسیر ہر ایک ہی، تفسیر ہر ایک ہی۔ قرآن مجید فرما ذوالقرنین علیہ السلام و کور شمالک سفر، شمال تو یہاں ہے نہیں، مغرب کا ذکر ہے، مشرق کا ذکر ہے، شمال کا ہے ہی نہیں، لفظ شمال تو لکھا نہیں ہے۔ لیکن یہ تفاسیر چھ، ہر تفسیر میں اسی ایک بات کو لکھا ہے کہ یہ سفر شمال کی طرف تھا، سب کا اتفاق ہے۔ اب اس کے پیچھے یہ دیکھنا کہ کیوں سب نے کہا شمال کی طرف تھا، تو سب نے اتفاق کیا، اب اختلاف ہے نہیں تو اس لیے اس میں ترجیح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد دیوار کو دیکھے، کسی نے یہ بتایا، کسی نے یہ بتایا، کسی نے لیکن ان کے زمانے میں یہ چیز زیادہ واضح نہیں ہوئی تھی، اب واضح ہوئی تو جغرافیہ کی بات سے پتہ چلا یہ وہ دیوار نہیں ہو سکتی جس کو مفسرین نے اختیار کیا۔ جب مسئلہ قرآن سے حل ہو جائے تو حل، تفسیر القرآن بالقرآن، جب قرآن سے حل نہ ہو جائے تو تفسیر القرآن بالحدیث، وہاں بھی نہ ہو جائے کہ تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، صحابہ نے کیا اختیار کیا، وہ بھی نہیں ہو تو ایک طریقہ کہ تفسیر القرآن باللغت العربیہ، عرب کیا زبان بولتے، کوئی لفظ کے معاملے میں کسی لفظ میں کئی معنی پیدا ہو گئے تو عربوں کی زبان دور جاہلیت کی زبان بھی اس میں دلیل ہے، اگر لفظ کے اختلاف پیدا ہو گئے تو یہ طریقے۔ اور نیچے اتر کر تفسیری روایت میں اختلاف ہوتا ہے، وہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں، اب وہ دیوار ادھر ہے یا ادھر ہے، سفر ادھر تھا یا ادھر تھا، اس ملک کا تھا یا اس ملک کا، یہ ہمارے ہاں کوئی بنیادی اختلاف تو ہے نہیں۔ تو اسی طرح کے اختلاف کبھی تفاسیر میں ہوتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہتاز پریشان گئی یہ ونہ اخ تفسیر ونہ بیک واز خان ہیکن کرت گڑبڑ، علماء چھن کران ات پٹھن گڑبڑ، واز خانن ہند گڑبڑ چھن علماءن کھسان۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا، آپ سے معافی چاہوں گا، ہر مولوی صاحب تو اس مدرسس مز مکمل پرت لکھت درامت وہ باسند ہے، مولوی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری روایت میں عالم دین بھی ہو، یہ ضروری نہیں۔ جو مسلمانوں کی روایت جس میں عالم جسے کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہر مولوی صاحب بھی عالم ہو، یہ ضروری نہیں۔ جس نے مفتی کورس کیا، میں وہ بات کہتا ہوں جو بڑے علماء ہی لکھتے ہیں کتابوں میں، مفتی کورس وہ مدرسے سے کر کے آیا، اب وہ مفتی صاحب ہے، مولوی سے آگے وہ بڑھے کئی سال، ان کے سند بھی ملی ہے، مفتی ہیں، لیکن کیا فتویٰ دینے کا بھی ان کو اختیار ہے؟ ابھی نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے 30 سال کے بعد بھی ان کو ابھی نہیں دیکھا جائے گا کہ فتویٰ دینے کے لائق ہیں یا نہیں۔ ہر مفتی ڈگری والا فتویٰ نہیں دے سکتا، اور ہر مولوی ڈگری کرا ہوا عالم نہیں ہو سکتا، یہ لکھا علماء نے۔ اس لیے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات بہتر کہ نفرس گسن تنقید مگر دینس میں گسن تنقید، وہ میں کہتا ہوں۔ اس علم میں ہم بھی نہیں آتے، ہم بھی نہیں، ہم تو قطار میں ہی نہیں، ہم تو مولویوں کی غرض بھی نہیں ہے، ان کی جوتیوں کی غرض بھی نہیں ہے، اس قطار میں ہم آتے ہی نہیں۔ لیکن کن ساتن چھ آسان کہ تھی تلو مے پہ انگش، کن ساتن چھ آسان کہ تھی تلو کنس خطیبس پہ انگش، یہ آسان ہے، لیکن ام بجائے تلو تھی اسلام سی پہ انگش، دپیو کنفیوژن اسلام سی منز، اختلاف اسلام سی منز، یہ زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو آپ یہ کہیں کہ ہم لوگوں کو آپس میں کنفیوژنز ہیں، بولنے والوں کو کنفیوژنز ہیں، دین بتانے والوں کو کنفیوژنز ہیں، لیکن دین میں کنفیوژن ہے، یہ صحیح، یہ میرا اصل میں مقصود ہے۔ دو علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف دین کی بنیاد میں ہے ایسا نہیں ہے، ہم کسی فروعی چیز میں ہو سکتا ہے جس پر ایمان کا اتنا بڑا دار و مدار نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں اگر عقیدے کی باتوں میں بھی اس طرح کی گنجائش بنتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خود عقیدے کی باتوں میں بھی، تو وہ گنجائش خود دین کے اندر ہی قبول کر لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھے۔ تو یہ بات اس طرح آئی کہ جو میں نے کہا کہ دیوار کے بارے میں یہ علماء کا اختلاف ہے، تو علماء سطحی ہوتا ہے، یہ اختلاف سطحی ہوتا ہے، اس میں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ بہت جیسے کچھ جوان کہتے ہیں وہ اسلام اس متعلق تھی کنفیوژنس مز کس اسلام چھو صحیح،
اس کو ذہن سے نکالیں. اسلام کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں, بنیادوں میں کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی شک و تردد نہیں ہے. ذیلی چیزیں اختلافی ہوتی بھی ہیں. مجھے بتائیے سائنٹسٹ کے بیچ میں اختلاف نہیں ہے؟ جو بڑے بڑے سائنسی تحقیقات آپ پڑھتے ہیں, کیا اس میں اختلاف نہیں ہے؟ ابھی جو دنیا اس وقت فزکس کی جو تشریح کرتی ہے پوری کی پوری کائنات کی, نیوٹونین فزکس الگ ہے, کوانٹم فزکس الگ ہے. اگرچہ نیوٹونین فزکس مذہب والوں کے قریب ہے اور کوانٹم فزکس مذہب والوں کے قریب نہیں ہے, لیکن دنیا ابھی گول ہے, چل رہی ہے. ویسٹ میں جو کرسچن تھیولوجی ہے اس کے قریب قریب نیوٹونین فزکس ہے. اور آئنسٹائن, اب آئنسٹائن کی بھی دو ہیں, پری کوانٹم اینڈ پھر پوسٹ کوانٹم ہے نا, ان کی بھی الگ الگ ہیں. تو خیر یہ تشریحات ہیں عالم کی. جب سائنس میں اس طرح کا, کیا میڈیکل سائنس میں اختلاف نہیں ہے؟ کتیا تلز میں تو وہ کتیا سکول میڈیکل سائنسس من, ایلوپیتھک, ہوموپیتھک, آیورویدک, ہر کانچ دٲدِس الگ پٲٹھۍ انٹرپریٹ کران, ہر کانچ دٲدِس الگ علاج کران. ایک جگہ الگ علاج ہو رہا ہے, دوسری جگہ الگ علاج ہو رہا ہے. ان میں دیکھیں گے آپ پورے کا پورا ہیومن باڈی کی انڈرسٹینڈنگ ہی الگ ہے اور علاج بھی الگ ہے, فلسفہ ہی الگ ہے. تو ہوتا ہے یہ علم کی ترقی کا نام ہے, لیکن سب ایک آدمی کا علاج کر رہے ہیں, بیماری کو دور کر رہے ہیں. تو اسلام میں اگر کہیں سکولز ہیں, لیگل لیول میں سکولز ہیں, مسلک بنے آمت, فکری طور پر سکولز ہیں, یہ کنفیوژن, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اس میں آپ نہ پڑھیں. جہاں آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جہاں کے آپ کے علماء آپس میں مل ہیں اور جہاں ان کی میجارٹی ہے, آپ بھی اس میں پیدا ہوئے ہو, تو اس میں نہیں تحقیق مت ڈھونڈو, آپ میں حق ڈھونڈوں گا. آپ کسی مسلک میں ہو, آپ کے آس پاس میں علماء پیدا ہو گئے ہیں, آپ اس میں جی رہے ہیں. کوئی دوسرے میں اس کے آس پاس اپنے علماء ہے, وہ اس میں جی رہا ہے. اس میں حق اور باطل, جنتی اور جہنمی کا کوئی کوسچن بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اس میں پریشان مت ہو جاؤ, یہ مسلک والا بھی جنت میں جائے گا, یہ مسلک والا بھی جنت میں جائے گا. اس میں کنفیوژن میں مت پڑو, کوئی کنفیوژن نہیں. ہاں اگر آپ نے قرآن کی بنیادوں میں اختلاف کیا, قرآن کہتا ہے پیغمبری ختم ہو گئی, تم کہو گے کوئی اور بھی ہے, تو خطرناک مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے صحابہ سب جنتی تھے, تم اب ان کے میں اپنی تحقیق شروع کرو گے, یہ مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے پیغمبر سب معصوم عن الخطا ہے, انبیاء کی کوئی خطا نہیں, تم پیغمبروں میں گناہ ڈھونڈنا شروع کرو گے, یہ غلط ہے. وہ قرآن کی بنیادی میسج کے خلاف. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, تم اب کوئی ایسی تعویل کرو گے کہ اس کے ذات و صفات میں شریک ٹھہراؤ گے, یہ غلط ہے. اب آگے چلے, یہ ضمناً بات آئی لیکن پتہ نہیں کتنے سوالوں کا جواب ہو سکتی ہے. اس میں ایک بڑی بات ہے کہ تمو لکو وون بادشاہس اس از کرو ٹیکس جمع, ژٕ کرت یہ مصیبت نش اس دور. بادشاہن ونک یہ میں خدائن دیتمت چھو, میں چھن تہند ٹیکس ضرورت. ایک چیز تو یہ, دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ذوالقرنین کو آزمائش میں ڈالا, کیا وہ آزمائش سے اترے یا پھنسے؟ اتر گئے, آزمائش میں کامیاب ہو گئے. وہ بادشاہ تھے, وہ طاقت والے تھے, وہ سلطنت والے تھے, وہ سب کچھ ان کے پاس تھا, وہ دولت والے تھے, لیکن وہ آزمائش میں اتر گئے. انہوں نے لوگوں سے پیسہ نہیں لیا, انہوں نے حکومت کا خرچ کیا. نمبر 2, وہ لوگوں سے غافل نہیں رہے, انہوں نے ان کی بات بھی سنی جن کو سنانا ہی نہیں آتا تھا, اور پھر ان کے لیے وہ کام کیا کہ وہ ہمیشہ کی مصیبت سے بچ گئے. یہ کیا تھی؟ اب مسلمانوں میں کی لوگ بنا ملوکیت صحیح نہیں ہے, خلافت صحیح ہے, یہ نظریہ یہ غلط ہے. اسلام میں جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اس میں یہ نظریہ غلط ہے کہ ملوکیت چھن صحیح کی خلافت چھ. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ نظریہ غلط ہے. قرآن مجید اس میں حضرت داؤد علیہ السلام سن ذکر, ملک تھے. لوگوں نے وقت کے نبی سے حضرت داؤد علیہ السلام سے گزارش بھی کی
کہ ایک بادشاہ ہمیں دیجیے، کسی کو بادشاہ مقرر کیجیے، ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، ایک ملک ہمیں دے دیجیے متعین کر کے، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں اس کی سربراہی میں جہاد لڑیں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، جو اس وقت بنی اسرائیل کو جو دشمن تھے، جالوت، انہوں نے کہا ہمیں جالوت کے ساتھ، گولیت جس کو بائبل میں گولیت کہتے ہیں، اچھا جالوت ست لڑن، سہ ظالم دشمن، اس گوس کانٛہہ بادشاہ آسن یس انڈر اس لڑا۔ گویا یہ لڑنا کس کے انڈر ہوتا تھا؟ بادشاہ کے انڈر۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بادشاہ طالوت ہوگا، سال، SAUL، سال، تمہارا بادشاہ، وہ ملک تھے، ملک۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِيكُمْ مُلُوكًا، ہم نے ملوک تمہارے اندر بنائے۔ اب آپ بائبل کو دیکھو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کھولو، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا وچھو تھی؟ گژھو سٹارٹ، پینٹاٹیوک گئی گۄڈنِچ تورات 5 کتابیں، بک آف جینیسس، بک آف ایکسوڈس، بک آف ڈیٹرونمی، بک آف لیوائٹکس، بک آف نمبرز، بک آف لیوائٹکس، یہ 5۔ آگے چلیے پھر کنگس 1، کنگس 2، آگے 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 سلاطین، سلاطین 1، سلاطین 2، یہ سب بنی اسرائیل کے ملوک کی داستان ہے۔ بنی اسرائیل حضرت سلیمان، حضرت داؤد کو ملوک میں سے گنتے ہیں، کنگس میں سے، پروفیٹس میں سے نہیں۔ ہمارے نزدیک وہ ملوک بھی تھے اور پروفیٹس بھی۔ تو یہ تو سب ملوکیت تھی، ملوکیت۔ ملوکیت میں ہونا، ملک ہونا کوئی غلط نہیں ہے، اور خلافت ہونا کوئی غلط نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ جیسے دیکھیے اش ونان خلافت راشدہ کٔژ خلیف، کٔژن ورین، 30 years، 30 ورین چھ خلافت راشدہ، تک مز کٔژ خلیف چھ یوان؟ کٔژ؟ 5م تہ چھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تہ تہند دور تہ خلافتس مز یوان، 30 ؤری تتی تام پورٕ گژھان، حضرت حسن رضی اللہ عنہ تم تہ تک مز یوان۔ لیکن اب سب لوگ کہتے ہیں کہ سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یم بنو امیہ ہند بادشاہ اس، تم تہ گنزران یوان ایکسٹینشن کرت تہذ حکومت، تم چھ پان خلیف کی، وہ تو ملک ہیں، اس نے دور ملوکیت۔ خلافت راشدہ 30 سال اور ملوکیت 90 سال، پھر بنو عباس کا دور 550 سال، پھر خلافت عثمانیہ کا دور 600 سال۔ ادھر عباسی حکومت چل رہی تھی بغداد میں، ادھر اسپین میں بنو امیہ کی حکومت چل رہی تھی جو عبد الرحمن نے اسٹیبلش کی تھی، پھر طارق بن زیاد بھی وہاں اس میں تھے، وہ سب۔ تو وہ 1000 سال تک مسلمانوں کا دور، بعد میں پورا دور مسلمان۔ یہ خلفاء نہیں تھے، بنو عباس کے جو بادشاہ تھے وہ خلفاء، بنو امیہ کے جو بادشاہ تھے وہ خلیفہ اسلام کے، وہ کیا تھے؟ ملوک تھے۔ وہ دور کیا تھا؟ دور ملوکیت۔ لیکن اس میں ایک آدمی کو یوں نکالا جاتا ہے، جگنو کی طرح چمک رہا ہے، کیا کہا کہ اس کی حکومت بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے، یہ عمر ثانی ہے۔ یہ تاریخ کے عمر کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تھے کون ہے؟ بادشاہ کے خلیفہ، بادشاہ، لیکن ان کو خلیفہ کے دور میں کیوں گنتے ہیں؟ So what matters actually is not کہ whether he is a king or a خلیفہ، میٹر کیا کرتا ہے کہ اس کا منہج حکومت کیا ہے، طریقہ حکومت خلفائے راشدین کا طریقہ ہے یا طریقہ حکومت بادشاہوں کا، ظالموں کا طریقہ ہے۔ تو ملوک میں سے، کنگز میں سے، بادشاہوں میں سے حضرت ذوالقرنین تھے۔ یہ اصل میں مجھے ایمفیسائز کرنا ہے، تم بادشاہ، وہ بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی طرح تھے، لیکن طرز حکومت کیا ہو؟ عدل، تو اس سے وہ خلافت بن جاتی ہے۔
عدل تو انصاف. ویسے اسلامس مز تصور امیک یل ترے چیز اکسی جائے جمع گژھن. اتھارٹی ہمارے یہاں 3 اتھارٹیز ہوتی ہیں: ریلیجیس اتھارٹی، سپریچول اتھارٹی، پولیٹیکل اتھارٹی. کن سات آسان پولیٹیکل اتھارٹی لیکن سہ مذہبی امام تہ آسان اور سہ روحانی امام تہ آسان، سہ سیاست دان لیڈر. کانٛہہ آسان روحانی شیخ خانقاہس مز لیکن نہ سیاستس مز آسان زُٹ نہ علم دینس مز آسان زُٹ. یو انڈرسٹینڈ؟ کانٛہہ آسان عالم دین، سہ علمس مز کران لوکن رہنمائی، نہ تمس سیاست سۭتۍ آسان کینٛہہ نہ تمس روحانیتس سۭتۍ امامت آسان. سہ آسان عالم، صرف عالم. نیک ہیٚکہِ سُہ ٲسِتھ، سورُے عالم آسی نیک. سہ صرف علمی رہنمائی کران، نہ سیاستس مز کینٛہہ نہ روحانیتس مز کانٛہہ بوٚڑ بار شیخ. کانٛہہ صرف سیاست دان، علم تو روحانیتس مز سہ لوکن کران رہنمائی کینٛہہ. کانٛہہ آسان صرف کُنہِ خانقاہُک شیخ، سہ علمس تو سیاستس مز کران رہنمائی کینٛہہ. ییٚلہِ أکِس شخصس مز یِم ترٛشوے امام تہِ گژھن جمع، اب آپ سن رہے ہیں، ییٚلہِ أکِس شخصس مز أکِس انسٹِٹیوشنس مز یِم سارے 3 حیثیت گژھن، سہ چھُنہٕ شخص روزان، سہ چھُ ادارٕ بنان. ادارہ، انسٹیٹیوشن. ایک آدمی کیا بنتا ہے؟ انسٹیٹیوشن. وہ لوگوں کا روحانی امام بھی ہے، علمی امام بھی ہے، پولیٹیکل امام بھی ہے. دیٹس کالڈ خلیفہ. اب یہ ڈیفینیشن آپ کو بہت دور تک ڈھونڈ کر نکلے گی. وہ خلافت ہوتی. اب دالائے حضرت ذوالقرنین کو لوگوں کے روحانی پیشوا بھی ہیں، لوگوں کے سیاسی پیشوا بھی ہیں اور لوگوں کے علمی پیشوا بھی ہیں. تو طریقہ ہیں تو حکومت کا جو ان کا جو میتھڈ تھا حکومت میں وہ ملوکیت تھا، ایک قسم کے مونارک تھے نا. لیکن طریقے طرز حکومت کیا تھا؟ عدل و انصاف، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، آرڈر، پیس. تو وہ ہو گئے خلیفہ. ممکن اگر ات مز کنس علمی اختلاف تہ آس لیکن اگر ون بہ کر رجوع، مطلب گویا کہ میں علم کی مضبوط بات کو تسلیم کرنے کے لیے، اصل میں علم گژھِ روزن سرس، ذات چھن ضروری کی. ذات تو مٹ سکتی ہے لیکن سچائی اور علم کو مٹنا نہیں چاہیے. اگر تم اپنی ذات کی جھوٹی عزت کے لیے علم کو دباؤ گے تو تم ہی مٹ جاؤ گے. علم کل پھر نکل آئے گا اور مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں ذلیل ہی کریں گے کیونکہ تم نے ان کو بات غلط بتائی، تم نے چھپایا تھا. اور اگر تم چھپاؤ گے نہیں، اپنے بارے میں بھی نہیں سوچو گے، تو اس سے تمہاری ذلت نہیں ہوگی. لوگ تمہیں مزید دعا دیں گے کہ نہیں، اس نے اپنی عزت کے بارے میں نہیں سوچا، علم کا بول بالا سوچا. یہ ہونا چاہیے ہمارا طریقہ. پھر کوئی جھگڑا نہیں رہتا. جب آپ اپنی ذات کو مٹاتے ہیں اور علم کا بول بالا کرتے ہیں تو پھر جھگڑا نہیں رہتا ہے. اور جب آپ اپنی ذات کے لیے فین فالوئنگ چاہتے ہیں اور علم کو دباتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں کہ میں غلط ہوں، تو کل کو تو سچ نکل ہی آتا ہے اور پھر رسوائی ہوتی ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں. تو اللہ کے ماننے والے پجاری بنو، آپ کو خود بخود پتہ چلے گا، اللہ دل میں ڈالے گا کہ غلطی تسلیم کرنے سے آدمی کو خجالت نہیں ہوتی. تو آگے ایک بات اور، پھر جو انہوں نے کہا کہ آپ زبر الحدید لاؤ، چیزیں لاؤ، میں بناؤں گا، تو پتہ چلا کہ حضرت ذوالقرنین روحانیت میں امام تھے، دولتس مز ٲسۍ امام، حکومتس مز ٲسۍ لوکن رہنمائی کران، لیکن پھۄکو سۭتۍ بنو نہٕ تِمو دیوار کینٛہہ، دۄیہِ خٲرو سۭتۍ بنو نہٕ تِمو دیوار. کارِ دُنیا خٲطرٕ چھِ اسبابِ دُنیا اختیار پیوان. پتہٕ گٔے کرامت تہِ، پتہٕ گٔے یِژھ کرامت، پوٗرٕ نالس منٛز زولُن نار تہٕ اتہِ گوٚو نہٕ کینٛہہ، گٔے نہٕ پرابلم کینٛہہ. مثلاً کہ یِم آے تِمو لوگ زیُن تہِ، تِمو دیُت نار تہِ، تِمن کوٚر خۄدایَن حفاظت. پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ آسن تِمو تِم کٲرِتھ ترٛامچہِ دیگہٕ کھالنایمژٕ، تِم ترٛایمژٕ، یہِ دیوار بننٕے چھُ پننہِ جایہِ اکھ کرامت اکھ. وہ تو اللہ نے بعد میں، اے بندہ ژٕ کر حرکت، برکت بن پت کرامت. لیکن حرکت کرنے کے لیے بندہ اپنے اسباب اختیار، بھائی تم اسباب اختیار کرو پھر دعا بھی کرو. اکھ صحابی آو، پنٕنۍ سوٲرۍ ٲسٕس اونٹِنۍ، سُہ ترٛووُن یلہٕ،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشا جلدی سلام کلام مسافہ کرنی حضور فرمواس ام سند حالات کت کت پہ کیا وغیرہ سواری اہن حظ کت تھوت سہ ترم یل کیازِ ترٛووُتھ مےٚ حظ کوٚر توکل خۄدایَس پٮ۪ٹھ فرمواس اعقلها ثم توکل گژھ گۄڈٕ گنٛڈُن وٕنٹِن پتہٕ کر توکل گۄڈٕ گنٛڈُن وٕنٹِن یم اسباب اللہ تعالیٰ ہن دُنیاہس منٛز اختیار کرنہٕ خٲطرٕ ژےٚ تہٕ مےٚ عقل تہٕ شعوٗر دیُتمُت چھُ وہ اسباب اختیار کیے بغیر تم کہو گے میں توکل کر رہا ہوں یہ توکل صحیح. اب دیکھیں میں جسٹ گو بیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کور سفر گاڑی ہند تجک ست بشمہ لگ یل کہ زنا یت قرآن مجیدس مزن بہ تفسیرس مز تہ عرض کر بتھی کہ یل یاجوج ماجوجن ست حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لڑن تب بعد میں وہ یاجوج ماجوج سے لڑتے ہوئے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. میں نہیں کہا بھاگ جائیں گے, وہ اسٹریٹجیکلی وہ بھاگ نہیں جائیں گے, وہ چلے جائیں گے ایک قدم پیچھے, وہ پہاڑوں پہ جائیں گے, لڑیں گے نہیں کیونکہ لڑنے کے اسباب ان کے پاس. اب جب اسباب ہی نہیں ہیں تو اب جو سبب وہ اختیار کریں گے وہ غیر مادی ہوگا. تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی ہر وقت آسان یہ پرا یڑ آس برت. کیونکہ اویلیبل اسباب نہیں ہیں جس کام کے لیے ان کو چاہیے تھے, وہ اسباب نہیں. پھر اللہ وہ سبب کرے گا کہ یاجوج ماجوجن وتھ نستی مز کیوں تم مرن ان پن, وہ آگے میں پورا واقعہ بتاؤں گا. اللہ کا بندہ وہ مرتا نہیں ہے, وہ جیتا ہے. سمجھے آپ؟ اس پر محنت کرو, اس کو اپنے بناؤ, اپنے اندر بنا. پھر اللہ حکومت دے تو وہ بھی اچھا, نہ دے تو وہ بھی اچھا. اسباب اختیار کرو حکومت بھی حاصل کرو, اس میں کیا ہے؟ عہدے بھی حاصل کرو, اس میں کیا ہے؟ کرو. آپ کتنی بڑے بڑے پوسٹ اس پہ پہنچنا ہے پہنچو, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب تم خود گولڈ بنو گے تم ہر پوسٹ کو گولڈن بناؤ گے. نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ شیخ العالم فرما سنست سر تلی کنوئی ظلم سنتے باسان تھی سنست سر تلی کنوئی ظلم تی وچھت زی میانی کلن ہیوت کت ون صحیح کت ون غلط نندن دک تو ڈیٹھن پھولن تی وچھت میں اند کن ژلن ہیوت. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگارہ سن گناہ کرما, سن خطا کرما, اس سمجھاؤ پنن کتاب اور تس صلاحیت کر عطا کہ سمجھاؤ. یم غلطی گسان یقیناً گسان, لا علم خدا زانان کی الفاظن مز تلنس تراونس مز یم غلطی گسان تم کر معاف. یہ کیسا صحیح گسان تہ کر قبول. حق ونک توفیق, حقس پہ عمل کرنک توفیق, امن و امان سکون چین راحت کر عطا. یم بے روزگار تمن کر روزگار عطا. یمن صبح امتحان تم کرو کامیاب. اس منگو سری کرو کامیاب. پتہ چین کم ثہ بٲگراون وول کس کت پہ کران کامیاب. طالب علم تہ کرو کامیاب. یا اللہ اس کر علمک نور عطا. یا اللہ پروردگار ہر حالس مز کر سکون اطمینان عطا. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.